السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا دلی استقبال ہے اس ویڈیو میں، جہاں ہم قرآن کی گہرائیوں میں اتر کر ہدایتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس سفر میں۔ قرآن ان اے ایئر ویک 2 کے ویڈیو میں اس پی ڈی ایف میں آج ایک دعا ڈسکس کرنے والا ہوں جو کہ بہت ہی بہترین ہے، اور یقین مانیے یہ پرسپیکٹیو سن کر آپ اپنے دعا کرنے کے طریقے کو سدھارنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ تو آج میں بات کرنے والا ہوں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 127، 128 اور 129۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیاد بنا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے۔ تو چلیے اس کو بریک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی دعا کو اپنے آپ تک اور اپنے بیٹے تک لیمیٹڈ نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ عبادت قبول فرما۔ تو یہاں پہ ایک چیز ہمیں نوٹس کرنا چاہیے کہ دعا مانگنے کے طریقے پہ میرے دل میں کیا ہے، میرے زبان پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں اور دل میں کیا ہے، جان بھی رہے۔ جو میں زبان سے بول رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، آل ہیئرنگ، السمیع اور آل نوئنگ، العلیم۔ تو یہ چیز ہمیں یہاں سے یہ جاننے کو ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو مانگ رہے تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پکار رہے۔ اگلی آیت میں ہمیں یہ جاننے کو ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے کہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ یعنی دیکھو یہ ایک نبی ہے اپنے زمانے کے، کین یو امیجن، لائک ایک نبی دعا مانگ رہا ہے کہ مجھ کو تو اپنا فرما بردار بنا۔ تو یہ چیز ہم عام انسانوں کو سبق سیکھنی چاہیے کہ ہم تو پھر بھی عام انسان ہیں، تو ہمیں یہ دعا تو ظاہر سی باتیں بنتی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اس کے آگے وہ بولتے ہیں کہ ہمارے نسلوں کو، ہمارے نسلوں کو، اولادوں میں سے ہماری نسلوں کو بھی فرما بردار بنا۔ انہوں نے یہ دعا صرف اپنے لڑکوں تک لیمیٹڈ نہیں رکھی، انہوں نے یہ ان کی آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان سبھی کے لیے یہ دعا انہوں نے کی۔ یہ چیز اس دعا کو بہت اہم بناتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو فلا دے دے، یا اللہ میرے بچی کو یہ کرا دے، یا اللہ بچہ بچی، وی آر لمیٹنگ آور سیلف ٹو ہمارے بچے، کہ ان کے بچے ہمارے بچے نہیں ہو سکتے، مطلب ہمارے پوتے پر پوتے، وائی وی آر لمیٹنگ آور سیلف؟ جب اللہ لمٹ لیس ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم اپنے آپ کے اوپر کیوں باؤنڈری ڈالے اپنی دعاؤں کے اوپر؟ اور آگے کیا بتاتے ہیں کہ تو ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور معافی مانگنے کا طریقہ سکھا۔ ایک نبی دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ تو ہمیں ہماری عبادت کا طریقہ سکھا۔ اس سمے ابراہیم علیہ السلام نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے اپنی جیسی، ان کے عبادت کرنے کا طریقہ کچھ اور تھا جو ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں یہ چیز یہاں پہ جاننا ہے کہ وہ دعا کیا کر رہے کہ ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ سکھا اور ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ سکھا۔ ٹو امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو نوٹ کرنے لائق ہے کہ ایک نبی اپنے وقت کے بڑے پیغمبر، کیونکہ یہ بہت بڑے پیغمبر تھے اس زمانے کے، اور یہ وہ بات کر رہے کہ عبادت کا طریقہ سیکھا اور معافی مانگنے کا طریقہ سیکھا۔ ہم نے کچھ تھوڑی سی نماز سیکھ لی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ساری عبادت کا طریقہ آ گیا۔ نہیں، نماز پڑھنا یہ ساری پوری عبادت کا طریقہ نہیں ہوا۔ اٹ از جسٹ اے پارٹ آف روٹین آف عبادت۔ اور یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھو یہاں پہ چیز جاننے لائق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا بولے کہ ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور معافی مانگنے، ہماری توبہ قبول فرما، ایسے بول رہے توبہ کو قبول فرما۔ توبہ قبول فرما کس سے کہہ رہے؟ التواب، التواب الرحیم۔ دیکھو ورڈ کتنا سملر ہے، دیکھو اردو میں توبہ اور اللہ تعالیٰ کا نام التواب، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شمار ہوتا ہے، التواب الرحیم۔ التواب یعنی مطلب کیا کہ جو معاف کرنے والا ہے۔ انگلش میں اگر اس کا میں میننگ بتاؤں، who grants repentance to whoever he wills amongst his creature and accept their repentance، جو اپنے مخلوقات کی معافی کو قبول کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے دعا کر رہے دیکھو کہ ہمیں معاف فرما، التواب الرحیم، معاف کرنے والے، تواب مطلب معاف کرنے والا، یعنی توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم۔ اب رحیم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہے، ایک رحمان ہے اور ایک رحیم ہے۔ رحمان کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو رحمت ہے وہ پورے کائنات کے تمام مخلوقات کے لیے ہے، اور رحیم کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ شاید یہ ورڈ سملر معلوم ہوتے ہیں۔ اور رحیم مطلب کیا
کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے اوپر. جیسے ایک مثال میں دینا چاہوں گا. جیسے مان لو آپ نے چوری کی اور آپ کو کسی نے نہیں دیکھا چوری کرتے سمے, انسانوں نے کسی نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, مطلب کس نے چوری کیا کسی کو پتا نہیں چلا, ٹھیک ہے, اٹ از اے سیکریٹ بٹوین یو اینڈ اللہ. تو اللہ تعالیٰ ترنت سے اس کی سزا نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا ہے آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کر رہے. اللہ تعالیٰ انتظار کرے کہ میرا بندہ جو ہے ابھی معافی مانگے گا اور میں اس کو معاف کر دوں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ آپ کو آپ کی گناہوں کا سزا ترنت نہیں دیتا. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھو مانگنے کا. کوئی چیز مانگ رہے جیسے التوبہ مانگ رہے تو تواب, التواب اس نام کا استعمال کرے اللہ تعالیٰ کے. اگر معافی مانگ رہے, معافی مانگنے کا طریقہ مانگ رہے تو کس سے مانگ رہے؟ رحیم, رحمان اور رحیم, ان سے مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس دعا کے مانگنے کے طریقے سے, کہ کوئی چیز مانگ رہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا وہ نام لینا چاہیے جو وہاں پہ فٹ بیٹھتا ہو. جیسے آپ اگر رزق مانگنا چاہتے ہو تو رزاق استعمال کرو, غنی استعمال کرو, یا غنیو یا رزاق ہو. انشاءاللہ آپ کو بھی روزی روٹی میں برکت آپ حاصل کر پاؤ گے. آگے دیکھتے ہیں. پھر 129 میں دعا کی گئی ہے, اے ہمارے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے, بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے کہ ابراہیم علیہ السلام بول رہے کہ ان میں سے ہی ایک رسول بھیج جو انہی میں سے آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے. تو یہ آیت نمبر 129, تو یہ دعا میں ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے, کس طریقے سے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے. دیکھو سب سے پہلے آپ اگر دیکھو گے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہونے سے پہلے صحیفے آئے, یعنی اللہ تعالیٰ کی آیاتیں آئی, نازل ہوئی. صحیفوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ پوری تورات, جو کہ 10 کمانڈمنٹ آئی گیس کہا جاتا ہے, پوری تورات نازل کی. اللہ تعالیٰ کا یہ جو دعا قبول ہوئی ہے یہ پتہ چل رہا ہے نا یہاں پہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا. پھر کچھ سمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل کی. دیکھو پھر سے وہی ہو رہا ہے دعا. آپ یہ دعا دیکھو کہ جو انہی میں سے ہو جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنا. دیکھو یہ ورڈ دیکھو نا, میچ کر رہے نا اس پرٹیکولر چیز سے, کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے موسیٰ علیہ السلام کو پک کیا اور وہ انہی کے لیے تورات اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنانے لگے. داؤد علیہ السلام کو زبور نازل کی اور وہ زبور انہی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنانے لگے. پھر یہ کنٹینیو ہوا. آپ اگر دیکھو گے عیسیٰ علیہ السلام پہ پھر سے انجیل نازل ہوئی اور انہی میں سے, اور ابراہیم علیہ السلام کے ہی نسلوں میں سے پھر اپنے نبی, پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اوپر قرآن نازل ہوئی. کین یو امیجن یہ جو دعا انہوں نے مانگی اور کتنے سارے نبیوں کے اوپر یہ دعا مطلب لاگو ہو گئی. اور جہاں تک مجھے سننے میں آیا ہے جو ٹوٹل 1,24,000 نبیوں میں سے لگ بھگ 24,000 نبی بنی اسرائیل کے قوم سے آئے ہیں, ایسا سننے میں آیا ہے. مطلب آپ دیکھو نا کہ جس میں سے 12 نبی تو قرآن شریف میں مینشن ہے نام سے, اور ان میں سے یہ جو 3 یا 4 نبی جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں مینشن کیا ہے, بتایا گیا ہے. تو یہ جو دعا اتنی پاورفل ہے کہ اگر آپ کی اگر قبول ہو جاتی ہے تو آپ کی نسل کے نسل جنت میں چلے جائے گی. آمین انشاءاللہ. آپ کو اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ دعا کو اس میں بہت زیادہ حکمت چھپی ہوئی ہے, لیکن وہ کیا ہوتا ہے نا, وہ سمجھنے والے کو سمجھ آنا چاہیے. تو انشاءاللہ میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو ان سب چیزوں سے انٹروڈیوس کراؤں, یہ میری فیلنگ تھی. اچھا, اور ایک چیز جو میں اس دعا کے بالکل اپوزٹ جو چیز میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کے بچوں لوگوں پر یہ کبھی نہ کرے کہ اپنے بچوں لوگوں کو بددعا کبھی نہ دے. ٹھیک ہے, کیا پتا کون سی بددعا آپ کے بچوں لوگ. اچھا, اس کا بھی میں یہ بتاتا ہوں. بددعا مطلب میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے آپ لوگ غصے میں آپ کے بچوں کو ماں باپوں کا نہیں سن رہا ہے, کیسے کامیابی حاصل کرے گا. کوشش بھی مت کرنا بچوں کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا دیا ہے, میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں. آپ کے اگر بچے نہیں سن رہے نا تو آپ اپنا طریقہ چینج کرو, انشاءاللہ کامیابی ملیں گی. کیونکہ قرآن شریف کے سورہ تغابن میں
اللہ تعالیٰ نے 15ویں آیت میں فرمایا ہے کہ آپ کے بیوی بچے آپ کا امتحان ہے. اگر وہ کامیاب اگر نہیں ہوتے ہیں، کامیاب یعنی یہ کامیابی یاد رکھو، کامیابی مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ، بنگلہ، گاڑی بنگلہ سب کچھ آ گیا، یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کی عبادت کرنے کے لیے راضی ہو گئے. اگر آپ یہ اپنے بچوں میں اگر ڈال سکے تو آپ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے کہ آپ کے بیوی اور بچے یہ آپ کے لیے امتحان ہے. تو کوئی شخص امتحان میں کب کامیاب ہوگا مجھے بتائیے، آپ بتائیے، سوچو ذرا، کامیاب کب ہوگا؟ جب آپ کا رزلٹ سکسیسفل ہوگا. رزلٹ سکسیسفل کب ہوتا ہے؟ اس کیس میں یہ امتحان کس چیز کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کس چیز کے لیے دعا مانگ رہے اپنی نسلوں کے لیے؟ کہ ان کو ان کی عبادت کا، آپ کو کیسے عبادت کرنا ہے اس کا طریقہ سکھاؤ. یہ چیز کا امتحان یہاں پہ لیا جا رہا ہے نا. تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ اپنے بچے لوگوں کو کبھی کوسے نہ. ضرورت بنتا ہے اگر نہیں سن رہے تو 2 فٹکا دے دو ان کو، اور اس طریقے سے کہ اس کا امپرنٹ وہاں پہ نہیں آنا چاہیے اس کے جسم پر. میں یہ آپ سے گزارش کروں گا، یہ بہت ہی مطلب ہے نا، دشمن کو بھی اس کے ماں باپ بددعا نہ کرے، کیونکہ کبھی سچ ہو جائے اور آپ کا مطلب جو بچے ہے بے روزگاری، نافرمانی کی طرف بڑھ جائے. اللہ نہ کرے ایسا کسی کے بھی ساتھ ہو. میری یہ دعا رہے گی کہ جو یہ ویڈیو سن رہا ہے اور جو یہ ویڈیو آگے فارورڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں لے، نیک راہ پہ چلائے، کہ تمام بہترین دعائیں اپنے نسلوں کے لیے قبول کرے. آمین. اتنا بول کر میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنے ویڈیو کو. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور کمنٹ کیجئے، جس سے مجھے بھی موٹیویشن ملے گا. اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لینا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایسے ویڈیو بناتے رہوں جو آپ کو پسند آئے. آمین. چلو، اللہ حافظ.